اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ کوئی بھی مخلوق ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جس کا علم ہمیں نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مخلوق کا ذکر کریں گے، وہ ہے مینڈک۔ مینڈک بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور سائنس مینڈک کے بارے میں کیا کہتی ہے، تمام تفصیلات آپ کو بتائیں گے جو نہایت دلچسپ ہیں۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل لیسن آف فیتھ کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق بظاہر چھوٹی ہے لیکن اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ مینڈک زیر زمین نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کو کھا لیتے ہیں۔ ان کے جسم میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو زمین کی زرخیزی کا باعث بنتے ہیں۔ مینڈک کا تعلق ایمفیبینز سے ہے۔ دنیا میں 88% ایمفیبینز مینڈک ہیں۔ بارشوں کے مہینوں میں پاکستان بھر میں مینڈک نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان بھر میں مینڈکوں کی 300 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان میں کچھ اقسام زہریلی ہیں اور کچھ کو تو پرانے زمانوں میں لوگ تیروں پر لگا کر استعمال کرتے تھے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ سب مینڈک سبز نہیں ہوتے، بلکہ ان میں بھی مختلف کلرز پائے جاتے ہیں، جن میں سرخ، نیلے، پیلے اور نارنجی بھی ہوتے ہیں۔ ان میں اکثر جامنی کلر کے بھی پائے جاتے ہیں۔ مینڈک کی رنگت اس کے ماحول کے ساتھ گل مل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مینڈک لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ مینڈک کے جسم میں چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے جسم میں پانی جذب کر لیتے ہیں۔ اسی لیے مینڈک کو پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے سر پر آنکھیں اس پوزیشن پر ہوتی ہیں کہ وہ چاروں طرف دیکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ ان کی آنکھیں 180 ڈگری کے اینگل پہ ہوتی ہیں جو ان کو شکار پکڑنے میں بآسانی مدد کرتی ہیں، اور ان کی زبان اپنے سائز سے 3 گنا زیادہ بڑی ہوتی ہے جو اس کو شکار پکڑنے میں آسانی دیتی ہیں۔ مینڈک اپنے سائز سے 20 گنا زیادہ لمبی چھلانگ لگاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مینڈک کی عمر 4 سے 10 سال ہو سکتی ہے۔ مینڈک کے بارے میں آپ کو اور بھی دلچسپ معلومات دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم بتائیں گے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور اسے مارنا کیسا ہے۔ اسلام میں مینڈک کو قتل کرنا یا اس کا شکار کرنا حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مینڈک کو کسی بھی مقصد کے لیے مارنا حرام ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حکیم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دوائی میں مینڈک ڈالنے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قتل کرنے اور مارنے سے منع فرمایا۔ باوقت ضرورت بھی مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء دین کہتے ہیں کہ مینڈک کو طبی مقاصد کے لیے بھی کھانا حرام ہے، یہاں تک کہ گھر میں آنے والے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث میں مینڈک کے بارے میں ارشاد فرمایا، مینڈک کو مت مارو، یہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ مینڈک جو ٹر ٹر کی آوازیں نکالتے ہیں، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مینڈک کو کسی بھی حالت میں مارنا جائز نہیں۔ مینڈک کے حوالے سے ایک تاریخی واقعہ بھی ہے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو مینڈک بھی ان جانوروں میں سے تھا جو اپنی استطاعت کے مطابق آگ میں پانی ڈالتا اور اسے بجاتا۔ اس بارے میں تاریخی کتب میں آتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اسے پورے کرۂ ارض پر سب سے برا واقعہ تسلیم کیا گیا، جس کا ذکر چرند پرند اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوق میں بھی ہوا۔ چونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق پر ہونے کی بات کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق کے بجانب قرار دیا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا
तो मेंढक भागा भागा दरिया के किनारे पे पहुंचा। इसने अपनी इस्तात के मुताबिक मुंह में पानी भरा तो दरिया ने मुखातब होकर कहा, तू तो रोज़ दरिया पर पानी पीने के लिए आता है, आज तो तू पानी मुंह में भरकर ले जा रहा है, आखिर क्या माजरा है। जिस पर मेंढक ने कहा, नमरूद ने अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया है, मैं इसी आग को बुझाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन इस पानी से आग बुझने वाली नहीं थी, मगर अल्लाह ताला को मेंढक का ये अंदाज इतना पसंद आया कि उसे मारने या कत्ल करने को हराम करार दिया। मेंढक के बारे में ये भी मालूमात अहमियत की हामिल है कि वो 6 माह तक नींद की हालत में रहते हैं। शदीद सर्दियों के दिनों में वो अपने आप को मिट्टी के नीचे छुपा लेते हैं ताकि शदीद सर्दी से बच सकें। इस हालत में वो अपनी सांस को सुस्त कर लेते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में मेंढकों की 6000 से ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं। स्ट्रॉबेरी पॉइजन फ्रॉग दुनिया का सबसे ज़्यादा जहरीला मेंढक है। इसका जिस्म सुर्ख रंग का होता है, जिस पर छोटे काले काले डब्बे होते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।